بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑی جلدی بلا سود بینکاری کا نظام رائج کرنے والے ہیں، اور جو اپیلیں ہم نے شرعی عدالت میں سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اسے واپس لینے کے لیے کی ہوئی ہیں، وہ اپیلیں بھی جلدی ہی واپس لے لی جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے جو پہلے بہت سارے جھوٹ بولے ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے، روز بولتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک بڑا جھوٹ ہے۔ نون لیگ جب بھی آئی سود کے خلاف فیصلوں پہ انہوں نے اپیلیں کیں، بجائے اس کے کہ عدالت کا حکم مان کے بلا سود بینکاری کو رائج کریں۔ کہہ رہے ہیں ٹائم بہت تھوڑا سا ہے، ابھی اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ تو 30 سال تو ڈار صاحب آپ کو ہو گئے ہیں، اقتدار میں ہیں، اور پاکستان میں سودی نظام چل رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سود تو سیدھی سیدھی کھلی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ جتنی سخت وعیدیں سود کے بارے میں ہیں شاید اور کسی چیز کے بارے میں نہیں۔ لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا، ایک جگہ ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ، اعلان جنگ ہے۔ سودی کام کرنا، کاروبار کرنا، سود لینا دینا، اس کو رواج دینا، تو ہمارا تو جب سے ملک بنا ہے سودی نظام چل رہا ہے۔ تو کبھی کبھی اگر کوئی تھوڑا سا بھی غور فرما لیں کہ ہماری مشکلات کی وجہ کیا ہے، تو مشکلات کی سب سے بڑی وجہ تو اللہ رسول کی مخالفت ہی ہے، کہ ہم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور اس جنگ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ خدا رسول سے تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ آپ میرے ساتھ لڑ لیں، میں آپ کے ساتھ لڑ لوں، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، لیکن اللہ رسول سے تو کوئی دنیا کی طاقت جیت نہیں سکتی۔ تو ہم تو لڑ رہے ہیں کئی سالوں سے۔ اب ڈار صاحب کچھ نہیں کر رہے، مجھے پتہ ہے اسلامی بینکاری کے لیے، لیکن بیان دے دیا۔ اب بیان اس لیے دیا کہ شاید کوئی دینی لوگ جو ہیں ان کو نرم کیا جا سکے، رام کیا جا سکے کہ وہ ہماری حمایت میں آ جائیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے اس سودی نظام کو ختم کریں، بلا سود بینکاری شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، شرعی عدالت کا، اس کو رائج کریں، ملک کو سود کی لعنت سے پاک کریں۔ ہزاروں لاکھوں افراد اس سودی کاروبار میں بیچارے جکڑے ہوئے ہیں، ان جائیدادیں بک گئی ہیں، بچے رول گئے ہیں۔ کوئی قرضہ کسی سے اگر لے بیٹھے تو قرض حسنہ کی بجائے وہ قرضہ سودی تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے گھر اجڑ گئے اس کی وجہ سے۔ جو سننے والے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ سودی کاروبار سے، سودی نظام سے بچیں۔ دوسری خبر، وزیر اعظم پاکستان، امپورٹڈ وزیر اعظم پاکستان شہباز صاحب کی خبر ہے کہ وہ مصر سے آتے ہی لندن روانہ ہو گئے ہیں، رستے سے ہوئے ہیں یا آ کے ہوئے ہیں واللہ عالم۔ خبر یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب سے کوئی ہدایات لینے گئے ہیں۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں حکومت کوئی ہوتی ہے اور حکم کسی اور کا چلتا ہے، نام عوام کا بدنام ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے۔ یعنی چور لا کے بٹھا دیے گئے، اور وہ اہم ترین فیصلے، یعنی آرمی چیف کی تعیناتی جیسا اہم ترین فیصلہ کرنے کے لیے ایک اشتہاری، مفرور اور سزا یافتہ سے ہدایات لینے گئے ہیں۔ یہی عمران خان صاحب روزانہ بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اب پاور ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، اپنی کوئی رائے نہیں ہے، جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ میرٹ پہ کریں،
اس نظام چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ میرٹ پہ جس کا حق بنتا ہے، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو کسی کو، یہ ایسا ادارہ ہے، اس کی حرمت باقی رہنی چاہیے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے محافظ ہیں، ان کو تنازعات میں نہ لائیں اور نہ یہ تنازعات میں پڑیں، ایک طریقہ کار طے ہے، اس کے مطابق جو بندہ بھی یہاں، یہ افسوسناک ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے کافی دیر سے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہم ترین تعیناتیوں کے فیصلے جو ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے، باہر سے ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ میں نمبر 1 پہ تھا جو 5 کی لسٹ گئی، لیکن مجھے بھی اڑا دیا اور 5 نمبر والے کو اٹھا کے بنا دیا، اس لیے کہ میری منظوری باہر سے نہیں آ رہی تھی، میں پسند نہیں تھا۔ تو میری تو خواہش ہے، بلکہ پوری قوم کی خواہش ہے کہ یہ سلسلہ کو اس طرح کا بنے کہ خود بخود جو سینئر ہے، جو حقدار ہے، اس کا حق اس کو مل جائے۔ تیسری بڑی خبر، وزیر اعظم صاحب نے فل کورٹ کمیشن کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا ہوا ہے۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے، اور ویسے کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی دونوں کیسوں پہ۔ یہ اس لانگ مارچ پہ قاتلانہ حملے پہ ایک بندہ قتل ہوا، شہید ہوا ہے، 14 زخمی ہوئے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ الٹا آج میں نے احسن اقبال کا بیان پڑھا، مذاق اڑا رہے ہیں کہ پنجاب میں اپنی حکومت ہے، پرچہ بھی درج نہیں کروا سکے اب تک، بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آپ سسٹم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی ایک فرد کا نہیں۔ یہ تو آپ کو جو وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے فل کورٹ بنانے کے لیے کہا ہے، دنیا سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں، آسٹریلیا میں، مختلف ممالک میں، اقوام متحدہ میں، صحافیوں کی تنظیمیں لکھ رہی ہیں اقوام متحدہ کو، کہہ رہی ہیں کہ کوئی غیر جانبدار کمیشن بنائیں، پاکستان میں بننے والے کمیشن جو ہیں ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی آپ کی بے شرمی کیا ہوگی؟ کاش آپ کے یہاں ایسا سسٹم ہوتا کہ جس پہ اپنوں کو بھی اعتماد ہوتا، باہر والوں کو بھی اعتماد ہوتا۔ تو اب باہر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کمیشن بھی بنیں گے، جو بھی ہوگی تحقیقات، اصل بندے تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو اس پہ بھی جو ذمہ داران ہیں غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، غور فرمائیں کہ ایسا کیوں ہے، اس کو جتنی جلد ہو سکے ختم کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب کو بڑی درخواستیں جا چکی ہیں، ارشد شریف کا خط بھی گیا تھا، خان صاحب نے بھی ان سے کہا، قوم بھی ان سے مطالبہ کر رہی ہے، کوئی ایسا کمیشن بنائیں کہ دونوں کیسوں میں انصاف ہو اور لوگ عدالتوں کی واہ واہ کریں، کہیں کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں اور بہت اچھا انصاف مہیا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس ملک کی خدمت اور اس کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے جد و جہد نصیب فرمائے۔